أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه وأكمل إيمان المؤمنين والمسلمين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد آني أبا القاسم محمد مصطفى وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأولياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. ماتمداران مظلوم کربلا درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. آغاز بیان سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک عزادار جناب ننھے حسین صاحب جو اس وقت ہاسپٹلائز ہیں اور آئی سی یو میں ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہے، خصوصی طور پر ان کے لیے آپ حضرات 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ دیں کہ مولا ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 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 درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، عشر محرم کی گزشتہ مجالس میں حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ کے لیے بیان کیے گئے. حدیث میں بیان ہو رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی نشستوں کو، اپنی مجلسوں کو تم زینت دو امیر کائنات کے ذکر سے. عددان مرتبہ ایک مرتبہ اور رسول خدا فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، وافضل العبادہ، اور سب سے بہترین عبادت ہے. عزیزان محترم، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ایک ٹائم فکس ہے. مثلا آپ صبح کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز مغرب کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز عشاء کے وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. حج آپ ذی الحجہ میں کر سکتے ہیں، رجب میں نہیں کر سکتے ہیں.
ماہ رمضان کا روزہ آپ دوسرے مہینے میں نہیں رکھ سکتے. توجہ کا تعلیم والے محترم، یہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. تو جو عبادات ہیں وہ اس کا وقت معین ہے، اوقات معین ہے، آپ اسی وقت اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا ہے مگر عبادت پروردگار کے لیے، تو یہاں تو بھائی سارا وقت معین ہے. صبح کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ وقت ہے، مغرب کا الگ وقت ہے. تو کوئی ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ ہم سوتے رہیں تب بھی عبادت، بیٹھے رہیں تب بھی عبادت، سفر میں رہیں تب بھی عبادت، حضر میں رہیں تب بھی عبادت. یعنی ہر وقت ہمارا عبادت میں شروع ہو، شمار ہو. وہ کون سی ایسی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے حب علی عبادت. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. جس حالت میں ہم رہیں گے ہمارے لیے عبادت شمار کی جائے گی. عزیزان محترم، ہمیں اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہے. ہم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کسی بھی حالت میں اگر دل میں محبت علی ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، لہذا خیال کرنا چاہیے. درود پڑھیے گا محمد والے. آ جائیے آپ لوگ ایک بار، آ جائیے. عزیزان محترم، مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں، ذکر مولائے کائنات ہو رہا ہے. عزیزان محترم، اس سے اب کیا سمجھتے ہیں؟ مولا کی یہ جو فضیلت ہے، اللہ نے جو یہ فضیلت نوازی ہے، صرف ایسے ہی نواز دی ہے انہیں؟ نہیں عزیزان محترم، اس کے لیے اپنا کردار، اپنے آپ کو اللہ اور رسول پر نچھاور کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، یہ منزلت ایسے ہی نہیں مل جاتی ہے. کوئی ہے آج کے زمانے میں اسے کہہ دے 40 ننگی تلواروں کے سائے میں سو جائے، ہم میں سے کوئی تیار ہونے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں، مولا صرف اتنا کہتے ہیں، کیا اے رسول اللہ، میرے سو لینے سے وہاں بستر پر آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس یہ کہہ کر آپ جو ہے وہ چلے گئے. اور عزیزان محترم، درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، جب وہاں پر سوئے ہیں تو پھر اس آیت کے مصداق بن گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنا نفس بیچ کے مرضی الہی خرید لیتے ہیں. عزیزان محترم، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی فکر ہے، شاید آپ تائید کریں یا نہ کریں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو بھی علی کی دشمنی رکھ کے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ہجرت سے پہلے مرے. جو بھی علی کی دشمنی رکھ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ ہجرت سے پہلے مر جائے اور جنت میں جائے. اس لیے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہجرت کے بعد اللہ کی مرضی علی کی مرضی ہے. درود پڑھیے گا عظمت محمد والے محمد. عزیزان محترم، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے عزیزان محترم. اور اچھا عزیزان محترم، ایک مولا کے لیے ایک جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نقطہ یہاں پہ یاد آ گیا تو کہتا چلوں. عزیزان محترم، بیٹے کو حق ہے کہ باپ کی ملکیت کو استعمال کر سکے، باپ کی مملکت کو باپ کے مال میں استفادہ کر سکے. یا عزیزان محترم دیکھو، راہب کا واقعہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں، لیکن میں نے بہت بزرگ علماء سے یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ راہب کو مولا امام حسین علیہ السلام نے عطا کیے. لیکن مولا نے کیسے عطا کیا؟ عزیزان محترم، راہب آیا رسول خدا کے پاس، رسول خدا نے اس سے کہا کہ تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے. عزیزان محترم، ادھر سے کون آ رہا تھا؟ ننھا شہزادہ امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے. کیا بات ہے عزیزان محترم، دیکھیں امام حسین اگر یہ کہہ دیتے کہ رسول نہیں دے رہے ہیں، میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہاں پر اختلاف ہو جائے
یہاں پر اختلاف ہے، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ مولا نے یہ کہا کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں آؤ، میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گا۔ عزیزان محترم اب کیا بتاؤں آپ کو، یہاں پر دیکھیے مثال واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ سمر ویکیشن میں بمبئی کا ٹکٹ نکالنا چاہیں اور ہمارے یہاں سے جو گودان جاتی ہے اس کا تو ملبہ نہیں کرے گا آپ کو، اس کا تو آپ کو ملبہ ہی نہیں کرے گا۔ آپ جو ہے ایجنٹ کے پاس جائیے تو وہ کہے گا کہ وی آئی پی کوٹے سے ہم آپ کو دلا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم وی آئی پی کوٹے سے ہم آپ کو دلا سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی کہی، بیٹے کو حق ہے کہ وہ باپ کی ملکیت کو استعمال کر سکے۔ اے عزیزان محترم جب مرضی مولا کائنات کی ہے تو مولا کو حق ہے کہ وہ راہب کو بیٹا مرضی خدا کی بنا پر دے سکتے ہیں، چونکہ مرضی اب مولا کائنات کی ہو گئی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ عزیزان محترم مشیت الوہیت اگر سیکھنا ہے کسی کو تو در اہل بیت پر، مولا امام حسین سے بڑا کون موحد ہوگا جو دعائے عرفہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے پڑھتے رہتے ہیں آپ، یہاں میں نے اسٹیکر بھی دیکھا بہت اچھا لگا، اے میرے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے یہ توحید کی اعلیٰ مقام ہے۔ عزیزان محترم یہ توحید ہے، کس کی توحید ہے؟ عزیزان محترم دعائے عرفہ میں کون فرما رہا ہے؟ آپ کا اور ہمارا مولا فرما رہا ہے، اور اس کے بعد اے میرے پروردگار اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا۔ یہ سب کچھ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں نام بھول گیا ہوں، شاید جو ہے امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ سے کوئی ہمارا لگاؤ نہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا کیا، اگر تم قربت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف اطاعت خدا اور بندگی خدا کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی قرب الہی اگر چاہتے ہو، اگر جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کی نافرمانی کر کے کبھی تم اس کے مقرب بندے نہیں بن سکتے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں جب بھی کوئی عمل انجام دینا ہے قربتاً اللہ انجام دینا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، تو لہذا کوئی ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ جس کا کوئی وقت معین نہ ہو، ہر حالت میں ہم عبادت کرتے رہیں۔ عزیزان محترم بزرگوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے دو باتیں اور اس کے بعد ربط مصائب۔ ایک دن معاویہ مدینے میں آئے تو لوگوں نے ان سے جا کر شکایت کی کہ ابن عباس تفسیر کی آڑ میں مولا کائنات کی ولایت کا لوگوں سے اقرار لے رہے ہیں، یا ان کی جو ہے ولایت کو بیان کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ تو کہا تفسیر قرآن کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو مفسر قرآن ہے، ان سے بہترین کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں علی کی ولایت بھی اس کو پھیلا رہے ہیں تو بلایا گیا جناب ابن عباس کو، بلایا، غور سے سنیے گا عزیزان محترم، جناب ابن عباس کو بلایا گیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں تفسیر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جناب ابن عباس نے ایک حدیث کہا کہ یہ حدیث پڑھے ہو کہ نہیں؟ رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص تفسیر بالرائے کرتا ہے یا کرے اللہ اس کے شکم کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے قرآن کے آیتوں کا معنی کرتا ہے اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کوئی کرتا ہے تو جو ہے ایک تو یہ ہے مقعدہ فی النار، اور ایک یہ کہ اس کے شکم کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ عزیز نے کہا یہ میں نے حدیث سنی ہے، تو پھر جو ہے جناب ابن عباس ایک آیت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ کہتے ہیں معاویہ یہ بتاؤ اس آیت کی اگر میں تفسیر کروں تو کیسے ہوگی؟ یہی تو ہوگی نا کہ اے رسول آپ ڈرانے والے ہیں
اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے اور ہادی سے مراد مولا کائنات ہے. کہاں اس کی اگر صحیح تفسیر ہوگی تو یہی ہوگی. لیکن کیا ضروری ہے کہ تم یہی آیت پڑھو؟ توجہ کا طالب ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ تم یہی آیت پڑھو, کوئی دوسری آیت پڑھو؟ تو جیسے کہتے ہیں کوئی دوسری آیت پڑھو, وہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کا اس آیت کی بھی ضرورت نہیں پڑھنے کی, اس میں علی نے حالت رکوع میں زکات دی ہے, اس آیت میں بھی علی کی فضیلت ہے. کہا کوئی دوسری آیت پڑھو, تو فوراً ابن عباس کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کا اس آیت کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس آیت میں مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا جا رہا ہے. اس آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کوئی دوسری آیت پڑھو. جیسے کہتے ہیں دوسری آیت پڑھو, تو پھر ابن عباس پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کا اس میں علی کی طہارت کا ذکر ہے. کوئی دوسری آیت پڑھو. کا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کا قربا میں علی شامل ہے. کہا کوئی دوسری آیت پڑھو. کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا یہ ان کے گھر کی بات ہے جب سورہ حلقہ یاد ہوئی ہے. کہا کوئی دوسری آیت پڑھو. کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کہا یہ اولی الامر سے مراد مولا کائنات اور اہل بیت ہے. کہا دوسری آیت پڑھو. کہتے ہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. عزیزان محترم, کہا اس میں بھی گواہ مولا کائنات ہے. کوئی دوسری آیت پڑھو. کہا دوسری آیت پڑھتا ہوں الیوم اکملتم لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہا یہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دوسری آیت پڑھو. کہا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. کہا اس آیت میں عن النبأ العظیم سے مراد مولا کائنات ہے. کہا دوسری آیت پڑھو. کہا سأل سائل بعذاب الواقع. کہا اس میں بھی مراد مولا کائنات ہے. تو پھر اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں اے معاویہ تو ہی بتا دے قرآن میں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسی آیت جس میں علی کا تذکرہ نہ ہو. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر پڑھنا ہی ہے تو پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها. عزیزان محترم, اتفاق سے ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں بھی علی کے قصیدے پوشیدہ ہیں. کہا تم نے سنا نہیں رسول کے جو ہے وفات کے بعد زمین مدینہ کو زلزلہ آ رہا تھا, زمین مدینہ لرز رہی تھی. لوگ مولا کائنات کے پاس آئے, اے مولا آپ دعا کر دیجئے, اے مولا اس زلزلے کو روکیے. تو مولا کائنات نے اپنے پیر کو زمین کے اوپر مار کے کہا تھا اے زمین تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے تو رک جا. اس کے بعد جو ہے کبھی زمین مدینہ کو زلزلہ نہیں آیا ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اس سے بلند آواز میں تلاوت پڑھیے گا. عزیزان محترم, تو مولا کائنات تقریباً جو بہت ساری روایتیں ہیں 300 کسی نے 500 اتنی آیتیں 6000 میں سے پورا قرآن قصیدہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو مانیں. دیکھیں اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں واضح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ میرے نسبت 2 لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. غلو کبھی نہیں کرنا. مجھ سے بڑا جو ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے خدا کا, مجھ سے بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے خدا کا. میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں. عزیزان محترم, بندگی اگر دیکھنا ہے تو مولا کائنات سے دیکھیے. عزیزان محترم, یہ بتا رہے ہیں کہ کون, کہ میرا سجدہ نہیں ہے, میں خود کسی اور کا سجدہ کرتا ہوں. جو لوگ مولا کو نعوذ باللہ خدا جانتے ہیں, خدا ان کے پر لعنت کرے, وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. ایسے لوگوں کو معصومین نے جلانے کا حکم دیا ہے. عزیزان محترم, یہ جو وبا پھیل رہی ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے یو پی میں بھی آ رہی ہے, یہ بڑی سخت ہے. اسے بچ کے رہیے گا اور اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھیے گا. عزیزان محترم, یہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے غیر معصوم کی, نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے, معصوم کا حق ہے, اس طرح کی باتیں فضول ہیں. عزیزان محترم, خود اب دیکھیں درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر.
امام حسین علیہ السلام نے جب جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ توجہ کا طالب علم محترم، اس میں خط لکھا ہے، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف؟ حبیب ابن مظاہر جو رجل فقیہ ہے۔ فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ خود امام حسین، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ جب نائب امام کا انکار کیا جائے گا، لوگ مجتہدین اور مقلدین اور اس پر حرف اٹھائیں گے، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی حدیث موجود ہے، جو لوگ فقہا میں سے اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں، مولا یعنی خدا کی اطاعت کرتے ہوں، ایسے لوگ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، جب امام معصوم کہہ رہا ہے ہم کو، اور ایک جملہ ہے عزیزان محترم، وہ جملہ عربی میں یاد نہیں، بھول گیا ہوں میں، الراد علیہ کالراد علینا والراد علینا راد علی اللہ، اگر کوئی ان کو رد کرتا ہے تو گویا ہمیں رد کرتا ہے، جو ہمیں رد کرتا ہے خدا وہ گویا وہ خدا کو رد کرتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم مجتہدین کا اور مراجع اعظام کا جو ہے وہ انکار کر سکے، اس لیے کہ یہ نائب ہے کن کے؟ معصوم کی طرف سے۔ اور عزیزان محترم، یہ ایسے نہیں ہے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ درود پڑھیے تو میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جناب مقدس اردبیلی، سنا ہوگا آپ نے نام، بہت بڑی شخصیت ہے عزیزان محترم، بہت بڑی شخصیت ہے، اردبیل کے رہنے والے تھے۔ اس میں شاید نصیحت کی بھی بات ہو جائے اور پھر یہیں سے میں ربط مصائب۔ عزیزان محترم، ان کے والد جو ہے، ان کا جو ہے سیب کا باغ تھا، ان کے والد کا سیب کا باغ تھا اردبیل میں۔ ایک دن ان کے والد کا، مقدس اردبیلی کا، دیکھیے جب ایمان سے ایمان ملتا ہے نا تب اولاد صالح پیدا ہوتی ہے، تب اولاد مقدس اردبیلی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ان کے والد کا باغ تھا سیب کا۔ اب ایک دن صبح یہ ناشتہ کیے بغیر یا کچھ کھائے بغیر نکل گئے باغ کی طرف، اور ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ جب بھوک محسوس ہوئی تو ایک نالا یا کوئی مطلب برہا ٹائپ کا کہیے، وہاں سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، اور انہوں نے اس سیب کو کھا لیا۔ عزیزان محترم، اس سیب کو جب کھایا ہے تو اب تو بھوک لگی تو کھا لیا، لیکن اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سیب تو کسی اور کا تھا، یہ سیب تو کسی اور کا تھا عزیزان محترم۔ لہذا اب ان کو جو گمان یا شک جو بھی کہیے کہ جہاں سے آیا ہوگا اس کے دروازے پہ گئے، اس کے جب دروازے پہ گئے اور دق الباب کیا، کہا کہ بھائی یہ جو سیب تھا شاید تمہارے یہیں سے آیا ہے، میں نے اسے کھا لیا ہے، کیا تم اجازت دیتے ہو جو میں نے سیب کھایا ہے؟ اس نے کہا ہاں کوئی بات نہیں ہے، آپ نے کھا لیا۔ یہ اس نے اجازت دی، اور جناب مقدس اردبیلی کے جو ہے والد آگے بڑھ گئے، لیکن تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ وہ شخص جس نے اجازت دیا تھا اس نے ان کو روکا، کہا کہ رکیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ باغ تنہا، جو سیب جس باغ کا ہے تنہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کے مالک آدھے میرے بھائی ہیں، اس کے مالک آدھے جو ہے حصے کے میرے بھائی ہیں جو نجف میں رہتے ہیں۔ توجہ کو طالب علم محترم، جو نجف میں رہتے ہیں۔ اب جب جناب مقدس اردبیلی کے والد نے یہ بات سنی تو کہہ رہے کہ میں تو آدھے کا ذمہ دار ہوں، آدھے کے ذمہ دار میرے بھیا ہیں، اب وہ آدھے کا اجازت اگر دے تو صحیح ہے، نہیں باقی آپ جانیے۔ اب جناب مقدس اردبیلی کے والد اس آدھے سیب کے اجازت لینے کے لیے اردبیل یعنی ایران سے کہا جاتے ہیں نجف اشرف، نجف اشرف جب گئے ہیں اور پتہ لگاتے لگاتے جب ان کے بھائی کے دروازے پر پہنچے ہیں تو عزیزان محترم، اچھا دور سے جب ابھی ہم سعودیہ رہے یا ہم جب ایران میں رہتے ہیں، کوئی سن لے کہ ہمارے گاؤں کا آیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ چلیے ہم آپ کو حرم کی کچھ کھا پی لیجیے، زیارت کروا دیں۔
انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی ایران سے آیا, چلیے پہلے جو ہے وہ زیارت کر, نہیں کہ میں زیارت بعد میں کروں گا, پہلے اس آدھے سیب کو جو میں نے کھایا ہے, جو آپ کے باغ کا تھا, آدھے آپ اس کے مالک ہیں, اس کی اجازت دیجئے. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں, زیارت کرنے جانے سے پہلے تم اپنے آپ کو پہلے پاک کر لو, اس کے بعد میں جاؤ. یہ درس دے رہے ہیں عزیزان محترم کہ جو غذا تم کھا رہے ہو, جو پیسہ تم کھا رہے ہو, وہ حلال ہونا چاہیے. اچھا عزیزان محترم, اب یہ کہتے ہیں کہ میں اجازت ایسے نہیں دوں گا, میں اجازت ایسے نہیں دوں گا. کیا ہے شرط؟ اس کی شرط ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. توجہ کا طالب علم, تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. عزیزان محترم, راہ چلتے اگر کوئی بیٹی کا رشتہ دے تو آدمی یہی سمجھے گا نا کچھ عیب وغیرہ ہوگا. بھائی راہ چلتے ہوئے یہ تو بڑے بڑے جو ہے ماں باپ اور بھائی بہن یہ لوگ میں طے ہوتی ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کوئی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو. لیکن کب تک؟ اگر میں شادی کر لوں تو کتنے دن تک کی بات ہے یہ؟ 10 سال, 20 سال, 25 سال, 60 سال؟ یا تو میں مر جاؤں گا یا میری اہلیہ مر جائیں گی. لیکن یہ جو سیب میں نے کھایا ہے, اگر اس کی اجازت نہیں ملی تو یہ مجھے برزخ میں بھی پھنسائے گا, صراط میں بھی پھنسائے گا, یعنی حساب و کتاب میں بھی مجھ کو. لہذا اس کی اجازت ضروری, لہذا وہ تیار ہو جاتے ہیں, لہذا وہ تیار ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپاہج ہے, میری بیٹی گونگی ہے, میری بیٹی اندھی ہے, یہ ساری خصوصیات ہیں. کہا کہ میں تیار ہوں. شادی ہو گئی. عزیزان محترم, جب شادی ہو گئی اور جب یہ حجرے میں جب گئے ہیں تو اب یہ ہکا بکا, ایک دم سے ہکا بکا, اس لیے کہ جو باپ نے بتایا تھا بیٹی کے بارے میں, اچھا یہ جو شادی ہوئی ہے کون ہونے والی ہے؟ یہ مقدس اردبیلی کی ماں ہونے والی ہے. توجہ کا طالب عزیزان محترم, یہ مقدس اردبیلی کی ماں ہونے والی ہے. جیسے ہی حجرے میں گئے اور یہ ایک دم بھوچکا کھڑے ہیں تو پوچھ لیا اہلیہ نے کہ کیا بات ہے. کہا بھائی بات چوکنے والی ہے. آپ کے والد نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ زمین گیر ہیں, آپ اپاہج ہیں, آپ تو ماشاءاللہ کھڑی ہیں, آپ سن بھی نہیں سکتی, آپ دیکھ بھی نہیں سکتی, آپ بول بھی نہیں سکتی. عزیزان محترم, جواب سنیے گا. میں نے کہا جب ایمان سے ایمان ملتا ہے تب جا کے اولاد مقدس اردبیلی جیسی پیدا ہوتی ہے. عزیزان محترم, کہتے ہیں کہ میں اپاہج اس لیے ہوں, میرے باپ نے صحیح کہا ہے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف میں نے کبھی قدم نہیں بڑھایا ہے, لہذا میں اس حساب سے اپاہج ہوں. اس کے بعد کہا کہ میں گونگی ہوں. میں گونگی اس لیے ہوں کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے, آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے, میں نے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا ہے. عزیزان محترم, اس کے بعد کہتی کہ میں بہری بھی ہوں. میں بہری اس لیے ہوں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں سنی ہے, میں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نابینا بھی ہوں, اس لیے کہ اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے, لہذا جو میرے والد نے خصوصیات بتائی تھی وہ سب ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بتا دوں کہ یہ رشتہ ہوا کیسے. عزیزان محترم, اب یہ رشتہ کیسے ہوا آپ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر اتنے صفات تھے اور اتنی متبرک اور میں اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ میرے لیے میرے والد رشتے کے لیے پریشان تھے. میرے والد میرے رشتے کے لیے پریشان تھے. وہ مولا کے حرم پر جا کے دعا کیے تھے, اے میرے مولا میری بیٹی کے لیے میرے بیٹی جیسا کوئی رشتہ مناسب ہو وہ تو تلاش کر یا تو بھیج دے. تم جو ایران سے اردبیل سے آدھے سیب کی اجازت لینے آئے ہو, یہ تم خود نہیں لینے آئے ہو بلکہ تم بھیجے گئے ہو. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. عزیزان محترم, اس کے علاوہ مقدس اردبیلی کی اور بہت سے واقعات ہیں. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سناؤں گا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے, لیکن ابھی وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ اور ختم کرتا ہوں بات کو. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہے, میں 9 بجے بیٹھا ہوں, آدھا گھنٹہ ابھی نہیں ہوا ہے. عزیزان محترم, رسول بیٹھے ہوئے ہیں,
اپنے بھائیوں کے لیے بڑوں سے اور استاد محترم سے معذرت چاہتا ہوں کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں اصحاب بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں. اتنے میں ایک حجیب الحیکل یا کہتے ہیں کہ جو غیر مانوس خطرناک جو ہے وہ شکل میں ایک چیز آئی رسول خود، جس کو دیکھ کے سب ڈر گئے. جس کو دیکھ کے سب ڈر گئے. جب سب ڈر گئے تو رسول نے کہا ڈرو نہیں، ان کو مجھ سے کام ہے. سنیے گا غور سے عزیزان محترم، ڈریے نہیں، ان کو مجھ سے کام ہے. تو کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ گے کہ میں کراؤں؟ کہا میں کراتا ہوں. کہا کہ میں حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہوں. پھر سے ایک بار سنیے، حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس ہوں. میں طائف اجنہ اور شیاطین میں سے ہوں. چونکہ ہمارے باپ دادا نے، اب قرآن کے اندر آیت موجود ہے، شیطان نے کہا ہے کہ میں پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن وہ بندے جو مخلص ہیں ان کو نہیں. تو ہمارا یہ کام تھا، جو بھی نبی آتا تھا تو ہم اس کو پریشان کرنے جاتے تھے. آدم آئے، ہم ان کو پریشان کرنے گئے. لیکن یا رسول اللہ، جب بھی ہم کسی نبی کو پریشان کرنے جاتے تھے، یہ خوبصورت نوجوان آتا تھا اور ایک جو دہاڑ مارتا تھا، ہم ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے. توجہ کا طالب عزیز محترم. اور ہم یہ سوچتے تھے یہ بعد والا آنے والا نبی ہوگا. جناب آدم آئے، جب ہم گئے ان کو ڈرانے تبھی وہ جوان آیا. پھر ہم سوچے شاید وہ نبی آ جائیں گے. اس کے بعد نوح، جتنے بھی نبی آئے، یہاں تک کہ اب ہم کو یقین ہے کہ آپ جو ہے وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے. لیکن وہ شخصیت کون ہے ہم نے ان کو پہچانا نہیں ہے. عزیزان محترم، رسول خدا کہتے ہیں کیا تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ توجہ بتاؤ، کیا تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بار دیکھے ہیں، پہچانیں گے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ بتائیے کون ہے؟ جناب مولا کائنات نیچے بیٹھے ہوئے تھے. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ. مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے ٹھوڑی کے اوپر، رسول خدا نے ٹھوڑی کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جیسے ہی حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس نے چہرے انور کو دیکھا، کہتے ہیں وہ اچھل پڑا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے جس نے تمام انبیاء کی مدد کی ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں ذاک اخی و ابن عمی و خلیفتی و وصیی ابو الحسنین مولا الکونین امام المتقین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مظہر العجائب. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تو مولا کائنات کی عظمت. لیکن میں پھر میں کہتا ہوں میرا مولا وہ ہے جو جو کی سوکھی روٹیوں پہ قناعت کرتا تھا. آپ سنتے ہیں جب مولا کی شہادت کا ایام، مولا کی شہادت کے محرم وہ مہینہ ہے، سب کی بات ہوتی ہے. صرف اشارتاً کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچتے تھے امیر کائنات ہیں، مولا کائنات ہیں، اچھی اچھی غذا کھاتے ہوں گے. کوئی گیا کہ مولا میں آپ کو دسترخوان سے کھانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جب دیکھا جو کی روٹی، وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی. مولا یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ یہ ہے بندگی. اسے کہتے ہیں بندگی، اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لذیذ غذا کھانا ہے نا تو جاؤ وہاں پر، وہ دیکھو وہ جو گھر ہے وہاں چلو. وہ گھر امام حسن کا، دسترخوان امام حسن بہت مشہور ہے عزیزان محترم. تو وہاں پر جب گئے اور وہ کھانا کھاتے ہیں، جب وہ شخص جب کھانا کھاتا رہتا ہے تو ایک لقمہ کھاتا ہے اور پھر رکھ لیتا ہے ایک لقمہ یا ایک جو چیز تھی. اس کے بعد کہا بھائی جو تجھے کھانا ہے تو کھا لے اور لے جانے کے لیے تو الگ سے لے لینا. یہ کس کے لیے لے رہا ہے؟ عزیزان محترم، ایک جملہ، حساس جملہ کہتا ہے کہ ابھی میں وہاں جب آ رہا تھا آپ کے گھر کے پاس، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو کی سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. کہا کہ ارے وہ امیر کائنات ہے، وہ مولا کائنات ہے، ان کے ہاتھوں میں پورا نظام ہے، لیکن وہ اللہ کے رضاعت اور اللہ کی تقوی کی بنا پر وہ جو کی روٹی میں جو سب کچھ دیا ہوا ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے. لیکن دنیا نے عزیزان محترم انصاف نہیں کیا. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کیا اسلام صرف ہمارا دین ہے؟ کیا قرآن صرف ہماری کتاب ہے؟ کیا
صرف ہم رسول کو ماننے والے ہیں نہیں عزیزان محترم، آج پوری دنیا میں نہ جانے ہربوں مسلمان ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو شاید بہکایا گیا ہے، لوگوں کو شاید اصلی تاریخ نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ عزیزان محترم، کربلا کو مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلمانوں نے بھی نقل کیا ہے، انہوں نے داستان لکھی ہے، کربل کتھا لکھی ہے، لیکن ہائے کربلا میں کیسے مسلمان تھے عزیزان محترم؟ زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے عزیزان محترم، وہ ظلم اور ستم ہوئے ہیں کہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ کوئی ایسا ہے اس مجمع میں یا پوری کائنات میں اس کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ ہو اور وہ اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ کو کفن دے نہ سکے؟ ہائے رے سید سجاد کی مجبوری! یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب جناب سید سجاد کو کربلا سے ہو کے گزارا جانے لگا ہے تو جناب زینب نے جب دیکھا، اے سید سجاد، ارے تمہارے چہرے کا رنگ اتنا متغیر کیوں ہے؟ کہتی اے پھوپھی اماں، ارے آپ نہیں دیکھ رہی ہیں ان ناملعونوں نے اپنے کشتے نامراد کو تو دفن کر دیا ہے، لیکن میرے بابا کا جنازہ جلتی دھوپ میں پڑا ہے۔ جزاک اللہ، آواز کی نہ بلند ہے۔ ایک بات اور ختم دعا عزیزان محترم، امام حسین کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ جناب زینب، روایت اور بزرگوں سے بھی سنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے امام حسین کے جنازے پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہتی ہیں، انت یا اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اللہ کسی بہن کو وہ دن نہ دکھلائے جو زینب نے دیکھا۔ ارے پلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے، اس گلے پہ خنجر چل رہا ہے جس کو رسول بوسا لیا کرتے تھے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پانے والے سب سے پہلے جو بیمار ہے عزادار ننھے حسین صاحب کے لیے جو آنسو، پھر آپ سے درخواست ہے ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر، اے مولا ہمارے پاس عزاداری اور اس اشک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، امام حسین علیہ السلام کی 3 دن کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جناب علی اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹ جس پہ پپڑی پڑی ہوئی تھی اس کا واسطہ، جو عزادار بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میرے معبود جو باقی ایام عزا بچے ہوئے ہیں، ہم کو خلوص دل کے ساتھ اپنے امام کی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، جس کی بھی جو بھی جائز حاجتیں ہوں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود جو بھی مومنین مومنات میں بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو غیب سے بھر دے۔ میرے معبود جو بے روزگار ہوں ان کو روزی عطا فرما۔ میرے معبود ہم میں میل جول اتحاد قائم رکھ، جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کے دامن کو ساتھ لے کر جائیں۔ میرے معبود ہم کو قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت منتقم خون حسین نازنین زہرا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور نور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔